ساری محنت 5-10 دۄہ کۭتیاہ گژھان جمع تِم اَنو آفسَس منٛز تِم کَرو ایکٹِویٹ بیٚیہِ تِمو کَرو ٹیلیفون آفِس کِس ٹیلیفونَس پٮ۪ٹھ خاطر آسان اَتھ چھُ پَنُن نظم و ضبط تمن ازالہ کرنس یتن بڑ معتبر پارٹی ہند بہت بڑ سینئر لیڈران خاص کر ایکس ایم ایل اے مشتاق احمد شاہ صاحب عبد الحمید کوشین صاحب یتن نذیر احمد خان صاحب یتن جان دینے کے لیے تیار ہیں. ضرور دیکھیے جی آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست کے بعد یہاں پر جو کریک ڈاؤن کیا گیا سیاسی جماعت پر تو اس کے بعد یہ ہم نے پہلی سے یہ کی ہے کہ ہم کہ اگر آپ دیکھیں گے ہماری ساری لیڈرشپ ہماری وہ جیلوں میں بند ہے لیکن اب سیکنڈ لائن ہے چونکہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم بھی ایک آغاز کریں گے پارٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنی لیڈر محبوبہ جی سے ملاقات کرنے کی صحیح اور اس کے لیے ہم نے اپلائی کیا ڈپٹی کمشنر سری نگر کے آفس میں کہ ہمیں ملاقات کے لیے ایک ڈپوٹیشن کو ان سے وقت دیا جائے لیکن انہوں نے ٹال مٹول سے کام کیا اور آج تک وہ ہمیں پرمیشن نہیں گرانٹ کی گئی نہیں دی گئی. اور اسی بات ہم اب سارے جتنے بھی یہاں پر یہ مطلب لیڈران ہے ورکران ہے سینئر ورکران ان کو بلایا ہم نے ان سے بات کی اس بارے میں اور اس میں یہی پھر یہ ابھر کے سامنے آیا کہ ہم پھر ڈویژنل کمشنر سے اس بارے میں بات کریں گے ان سے ہم کہیں گے ہمیں ملاقات کے وقت دیا جائے. بہت سارے ایشوز ہیں بات کرنی ہے. اب یہ جو ایبروگیشن آف دس آرٹیکل 370 انہوں نے کیا اس کے بعد تقریباً 5واں مہینہ ہے. آج تک جب دیکھتے ہیں تو اب سردیاں شروع ہو گئی چلے کلان کا موسم چل رہا ہے لیکن کوئی پراپر وہ جو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ جس کے لیے یہ مطلب ڈنڈورا پیٹ رہے تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اب آپ نیٹ دیکھ لیجئے نیٹ کو انہوں نے بند کیا ہے لیکن یہاں سے بچے جو ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکیاں ہیں کہیں سینٹر کھولا ہے تو لائنوں میں لگے ہیں بیچارے ٹھٹھرتی سردی میں وہ بیچارے کانپ رہے ہیں وہاں پر. یہ انصاف ہے کیا یہی فائدہ ہے ہم کو اس سے؟ اتنا ہی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کا حال کیا ہے. بجلی شام کو اندھیرا چھایا جاتا اکثر ہوتا ہے ہر جگہ پر دن میں بھی نہیں ہوتی ہے تو کون سی ترقی ہو گئی اس سے 5 مہینوں میں؟ ذرا ایک بھی ہمیں آپ بتا دیجئے. یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں جہاں ملازم لوگ لگتے تھے وہ ادارے انہوں نے بند کیے لیکن نئے بنائے نہیں. کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہاں پر. اس بارے میں ہم نے سوچا کہ ہم اپنی قائد محبوبہ مفتی سے ملیں گے ان کو یہ ساری باتیں ان کی اس نوٹس میں لائیں گے کہ کیا سچویشن ہے یہاں اس وقت کشمیر کی اور آگے ان کا کیا اس پر امپروو ہو جائے گی. تو جب تک نہ ہماری قیادت باہر آ جائے وہی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں. آرٹیکل 370 کے بارے میں ہم اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. ہماری باضابطہ ایک پولیٹیکل افیئرز کمیٹی ہے پارٹی میں وغیرہ وہ جب تک نہ وہ سارے آئیں گے تو تبھی تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا. ہمارا سٹینڈ تو فی الحال 370 پر آپ دیکھیے کیا ہے. وہ سٹینڈ تبھی آ سکتا ہے نا جب ہماری قیادت کو کھلا آپ چھوڑیں گے. آپ نے ان کو جیلوں میں رکھا اور کہتے ہیں سٹینڈ کیا ہے. سٹینڈ کون لے گا؟ قیادت لیتی ہے نا. فیصلہ تو وہی لیتے ہیں. ان کو آپ نے جیلوں میں بند رکھا ہے. ایون ان کو ہی نہیں آپ دیکھیے جو یہاں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہے وہ ان کو سیفٹی ایکٹ لگایا گیا ہے. تو کیسے یہ چلے گا کشمیر کا کارخانہ؟ فیوچر سٹیپ یہی ہوگا بس پارٹی قیادت آزاد ہو جائے تو وہ جو فیصلہ لیں گے ہم اس کے ساتھ ہیں.
وہ फैसला हम उसमें फैसला नहीं कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बैठेगी, इसके लिए सारा कुछ देखते हैं उनका क्या होगा, मिशन क्या होगा हमारी पार्टी का। वो तो पहले जो है अब चेंज हो गया, ये आर्टिकल 370 जो है इसको कैसे क्या करेंगे इसके बारे में वो वही फैसला कर सकते हैं।